مولانا اسحاق صاحب کا ایک کلپ چل رہا تھا ادھر یوٹیوب پر، جس پر انہوں نے تھمب نیل پہ لگایا ہوا تھا کہ لوگوں پر مصیبتیں، تکلیفیں اور آزمائشیں کیوں آتی. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ تکلیف اور جو آزمائش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہر انسان اپنا نصیب لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر انسان پیدا ہونے والا اپنا نصیب لے کر پیدا ہوتا ہے. کسی کے نصیب میں دکھ ہیں، کسی کے نصیب میں خوشیاں ہیں، کسی کے نصیب میں دولت ہے، کسی کے نصیب میں غربت ہے، قسم پرسی ہے، کسی کے نصیب میں وفا ہے، کسی کے نصیب میں بے وفائی ہے، کسی کے نصیب میں وہ بہت بھلا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جواب میں اس کو جوتے پڑتے ہیں، اس کو مار پڑتی ہے، اس کو پتھر پڑتے ہیں. تو یہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑنا شروع کر دیتا، پکڑتا ان کو، ان کی سزا دیتا، ان کا مواخذہ کرتا، ان کو سزا دیتا، ان کی پکڑ کرتا، تو کیا ہوتا؟ ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر چلنے والا ایک شخص بھی نہ بچتا. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کر دیا ہے ایک مدت مقرر تک. تو اسی طرح کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی قسم کا ابتلا آتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، کسی قسم کا کاروباری نقصان ہوتا ہے، صحت کا، جان کا. ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا، ہمارے دو بہت 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 قریبی اور ہمارے بڑے پیارے اور عزیز دوست ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک دوست جا رہے ہیں گاڑی میں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ آیا ہے بیل بھاگتا ہوا ہے، قربانی کے دن ہے، نہیں قابو آیا، چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب گاؤں میں تو پھر بھی لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانوروں کو کیسے قابو کرنا. شہر والے ان کو ٹریٹ نہیں کرنا آتا، اور جب وہ رسی توڑوا کے بھاگتا ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیمیج کر دیتا ہے، کسی رکشے میں لگا. اب ان کا بازو باہر تھا گاڑی سے، تو اس میں آگے ٹکرایا، بازو بھی ٹوٹ گیا 2-3 جگہ سے. ان کو 1,00,000-1.5 کا نقصان ہو گیا، کام سے بھی گئے، تکلیف اور اذیت الگ سے. ایک بیٹھے بٹھائے ایک تکلیف آ گئی، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بس اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. تو یہ جو ابتلا اور مصیبت آتی ہے، مختلف طرح کی، کاروباری، جانی، مالی، اس طرح کی یہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، رشتہ داروں کی طرف سے، برادری کی طرف سے، محلے کی طرف سے، گھر کی طرف سے، بہت سارے اس طرح کی پریشانیاں جو آتی رہتی ہیں. تو اس کی بحث میں، اس چکر میں، اس کیلکولیشن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں وجہ سے یہ ہوا، فلاں وجہ سے یہ نہیں ہوا، یہ مجھے فائدہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں نے یہ کیا تھا، چنانچہ وہ ہوا تھا، اس لیے یہ ہو گیا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جو دکھ تکلیف آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اس سے رحمت اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت. اس کی کرم اور اس کے فضل، اس کی رحمت اور مہربانی اور اس کی جو عافیت، اس سے طلب کرتے رہنا چاہیے. یہی اس کو پسند ہے. بعض دفعہ اپنے بہت جو نیک اور پیارے اس کے بندے ہوتے ہیں، ان کو مختلف طرح سے آزماتا ہے وہ. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں، کس وجہ سے اس نے رکھا ہوا ہے. تو اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے جس طرح کے بھی حالات.